العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرات مکرم، معزز بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی 2-3 آیتیں اور کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ مدارس کی اہمیت، اس کی افادیت ہمارے دلوں کے اندر جم جائے، اس کی وقعت ہمارے دلوں کو چھو لے، ان مدارس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر جائے، ان مساجد کی محبت ہمارے خونوں کے اندر دوڑنے لگے، علماء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنا لے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام الہی کے ذریعے سب سے پہلا پیغام اگر کوئی دیا ہے تو علم کا دیا. جب قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت اتری ہے تو اس امت محمدیہ کو پیغام دیا گیا کہ تم علم شروع کرو. اللہ کے رسول کو حکم دیا پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. لیکن آج امت مسلمہ علم سے محروم ہے. آج ہمارا ایمان خطرے کے اندر پڑا ہوا ہے. نہ جانے کتنی ہماری معصوم بہنیں اپنا ایمان کھو چکی ہیں، بلکہ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 لاکھ بچوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے. صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں کو دین کی تعلیم نہیں دی گئی، انہوں کو مدارس کی اہمیت نہیں سمجھائی گئی، انہوں کے دلوں کے اندر شریعت مطہرہ کی باتوں کو نہیں پہنچایا گیا. قرآن کی تعلیم سے ہم نے ان کا تعلق نہیں جوڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار کیا تھا، ہم نے کبھی نہیں سمجھایا. آقا کا فرمان کیا تھا، ہم نے نہیں سمجھانے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری بچی ایمان سے محروم. یہ مدارس ابھی چھوٹا ہے، ابھی ابتدا ہے. دارالعلوم جس کا آج پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجتا ہے، وہ دارالعلوم ایک انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوا تھا، لیکن آج دنیا اس کو مادر علمی کے نام سے جانتی ہے. یہ تمام مدارس اسی کی ایک جڑ ہے، اسی کی ایک شاخ ہے. وہ ماں ہے، یہ اس کی اولاد ہے. اگر آج میرا اور آپ کا ایمان اس ملک ہندوستان کے اندر باقی ہے تو یہ دین علماء دیوبند کی ہے، یہ دین ان مدارس، ان مکاتب، ان مساجد کی ہے. انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے والے اور کوئی اور نہیں تھے، یہی محدث، یہی علماء تھے جنہوں نے مسندیں چھوڑ دی تھی، جس نے اماموں کے مسندے چھوڑ دیے تھے امامت کے، اور میدان میں نکل کر آئے تھے اور انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا. انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی تھی کہ ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں کی تھی. پرواہ کی تھی تو اپنے ایمان کی کہ کیسے میرے بھائیوں کا ایمان سلامت رہے. آج یہ معصوم بچے جو میرے باپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے، آپ ان کو کم مت سمجھنا.
کہ ابھی تو یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. ارے ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے ان بچوں کے تعلق سے. یہ جو معصوم کرے ہیں ابھی جانتے بھی نہیں کہ اس علم کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا کیا اجر ملے گا. ایک بات تو آپ کے لیے عرض کرنی ہے اور ایک طلبا کے لیے عرض کرنی ہے بچوں کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا, شریعت کا مکلف نہیں بنتا, جتنے بھی وہ بچہ ثواب کے کام کرے گا ان کا ثواب اس کے والدین ملے. وہ قرآن پڑھتا ہے ثواب والدین کو ملتا ہے کیونکہ بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہوا ہے. بچہ جتنا قرآن پڑھے گا, جتنا قال رسول کی صدائے بلند کرے گا, اس کا ثواب اس کے والدین کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. دوسری بات, ایک صاحب کا انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر گرفتار ہے, اس پر عذاب ہو رہا ہے. لیکن کچھ دن گزر گئے, پھر اسی شخص نے وہی خواب دیکھا اور وہ شخص جس کو عذاب میں گرفتار دیکھا تھا ایک مسیری پر بیٹھا ہوا تکیا لگائے ہوئے ہے. اور جب اس کو اس منظر کے اندر دیکھا, اس طریقے سے دیکھا, تو معلوم کیا کہ پہلے میں نے دیکھا تو آپ کو عذاب ہو رہا تھا, تو آپ کے عذاب کس طریقے سے ہٹ گیا, آپ کو عیش و عشرت کا سامان کہاں سے مہیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو اس کو مدرسے کے اندر داخل کرانا, اور آج جب میرا بچہ اس قابل بنا, وہ چلنے لگا, بولنے لگا, تو اس کی ماں نے مدرسے میں لے گئی. میرے بچے نے جہاں بسم اللہ اپنی زبان سے نکالا, اللہ نے وہی میری مغفرت کے فیصلے فرمائے. یہ ایک صرف لفظ بسم اللہ نکالنے پر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت کے فیصلے فرما دے تو وہ بچہ جو حافظ قرآن بنے گا, جو بچہ اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کر لے گا, اللہ کی عظمت کو پہچان لے گا, اللہ کی کبریائی کو پہچان لے گا, تو اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کی کتنی عظمت ہوگی, اور پھر اس کے والدین کی کیا عظمت ہوگی. سورج اور چاند سے چمکتا ہوا تاج ان کے والدین بنایا جائے. دنیا کے کسی تاجر کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم مالدار ہے سب سے بہتر ہے, اگر تم انجینئر ہے تو سب سے بہتر ہے, پروفیسر ہے تو سب سے بہتر ہے. نہیں, بلکہ یہ فرمایا میرے آقا نے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دنیا کا کتنا بڑا رئیس, کتنا بڑا ڈپٹی سی ایم, پروفیسر بن جائے, لیکن اس کی دنیا تک محدود ہے. دنیا کا علم دنیا تک محدود ہے. جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ علم تمہارے ساتھ ہے, لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس علم کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب اگر آپ کے کام آنے والا کوئی علم ہے تو وہ علم ہے قرآن کا علم اور حدیث کا علم. اللہ تبارک و تعالی اسے کو فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ تعالی علم کے اعتبار سے تمہارے درجے کو بلند و بالا کرے. جیسا تمہارے پاس دین کا علم ہوگا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے. تو یہ چھوٹا سا مکتب جو قائم کیا گیا ہے, آج ابھی یہ چھوٹا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک دن اس کو بڑا کر دیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے حفاظ, اس کے علماء دین کے داعی اور شیدائی بن کر کے
اور اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ ہمیں امام صاحب کے شانہ بشانہ ہو کر کے چلنا پڑے گا، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ چلنا ہوگا، کڑوی کسیلی لوگوں کی سننی پڑے گی، لیکن ہمیں امام صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہر اعتبار سے ہمیں تعاون کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا جو آپ کا تعاون ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، اگر ہمارے پاس علم ہوگا، دین شریعت مطہرہ کا علم ہوگا، تو ہمارے بچوں کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، جینے کا طریقہ آ جائے گا، گھر میں رہنے کی طریقہ ہمارے بچوں پر آئے گا، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے اس کا علم ہمارے بچے کو تب آئے گا جب ہم قرآن و حدیث کے علم سے اپنے بچے کو روشناس کرائیں گے۔ ورنہ کالجوں میں پڑھنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے اور اخباروں کی سرخیوں میں دیکھنا کہ باپ کا گلا دڑ سے جدا کر گیا، کیونکہ باپ کی عظمت کا پتہ نہیں، ماں کی عظمت کا پتہ نہیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کہاں ملے گی؟ یہ انہی مکاتب، انہی مدارس، انہی مساجد میں ملے گی۔ ان کی عظمت کو پہچانو، ان بچوں سے بھی محبت کرو، ان کے پڑھانے والوں سے بھی محبت کرو۔ جب دونوں سے محبت کرو گے جب جا کر کے کام چلتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مریض اور ڈاکٹر، ان دونوں کا تعلق پیار و محبت کا ہونا بہت ضروری۔ اگر مریض ڈاکٹر سے پیار و محبت کے ساتھ بات نہ کرے بلکہ اپنی چودراہٹ وہ اکڑ مار کر کے کہے تو کیا ڈاکٹر اس کو اچھی دوائی دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے میں اور آپ اگر مفتی صاحب سے آ کر کے کہیں اینٹ اور ٹینٹ ہو جائے، اپنی بہنوں کو اوپر چڑھا دے اور بڑے غصے کے لہجے میں آ کر کے ہم بات چیت کریں کہ امام صاحب ہمارے بچے کو پیار و محبت سے پڑھائیں گے، کیا آپ سے محبت کی باتیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے امام صاحب کے لیے اپنی باتوں کو بچھا دے، اپنے دلوں کو بچھا دے کہ امام صاحب جب دل چاہے آپ کے لیے یہ دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس وقت چاہیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جو آپ کام لینا چاہیں گے وہ ہم سے لے لینا، ہم ہر وقت تیار رہیں گے نا انشاءاللہ۔ قرآن، جب بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا کرتے چلے جائیں۔ یہ قرآن ایسی دولت ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے زنگ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ مثال دے کر کے سمجھاؤں، صحابہ کے دور میں جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب نے نام سنا ہوگا، نام ہی نہیں واقعہ بھی سنا ہوگا کہ عمر ایمان لانے سے پہلے کتنے سخت دل انسان تھے۔ دنیا کا ہر فرد ایمان لانے سے پہلے بھی ان کے سامنے کانپتا تھا اور ایمان لانے کے بعد بھی کانپتا تھا۔ ابھی ایمان نہیں لائے، مکہ المکرمہ کے اندر میٹنگ چل رہی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا سر قلم کر دیا جائے تو کوئی تیار نہیں، لیکن وہی عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ نعوذ باللہ
اور آج اس دین کو یہی تھام دوں گا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ نبی تلوار ہاتھ میں لے کر کے نکلے ہیں، ابھی راستے میں جا رہے ہیں، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ صحابی نے پوچھ لیا عمر کدھر کا رکے ہوئے ہو؟ عمر نے کہا کہ آج میں جا رہا ہوں آپ کے پیغمبر محمد کا سر لینے کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ ان صحابی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کا خیال کر لو، پہلے اپنے گھر کو دیکھ لو، اپنی بہن کو جا کر کے دیکھو، وہ بھی تو ایمان لے آئی۔ عمر کو اور زیادہ غصہ آیا، اب رخ انور کو موڑ دیا، اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کر لیا، دروازے پہ جا کر کے دستک دی، اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، مشوہر موجود تھے، عمر کی بہن موجود تھی، قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے دستک دی، پوچھا کون؟ عمر۔ بہنوئی کو چما دیا گیا، بہن نے آ کر کے دروازہ کھولا، عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ عمر نے کہا کہ نہیں، کچھ پڑھنے کی سنائی آ رہی تھی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہے، تو نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس بہن نے کہا ہاں میں ایمان لے آئی ہوں اور میں قرآن کریم پڑھ رہی تھی۔ عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا، پھر تماشا مارا، خون نکلنے لگا۔ عمر کی بہن نے کہا عمر کان کھول کر کے سن لے، جس رگوں کے اندر خطاب کا خون ہے میں تیری بہن ہوں، میری رگوں کے اندر بھی اسی باپ کا خون ہے۔ تمہارا تک سکتا ہے لیکن میں بھی ہاتھ کی رٹ لگاتے ہوئے نہیں تک سکتی۔ وہ عمر گھبرا گئے کہ جس بہن کی زبان سے کبھی عمر کے سامنے ایک لفظ نہیں نکلا، اس بہن نے آج مقابلہ کر لیا۔ بہن سے کہنے لگے بہن وہ قرآن تو دکھا تو صحیح، وہ کلام دکھا تو صحیح۔ بہن نے کہا ناپاک آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ اب بہن نے عمر کو غسل کرایا اور وہ صحابی بہنوئی باہر نکل کر کے آئے اور عمر کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ وہ پڑھتے جا رہے ہیں، عمر کے دل کا ضم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کون سی دولت تھی؟ وہ علم کی دولت تھی، وہ قرآن کی دولت تھی جو عمر دل سر لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن قرآن سننے کے بعد اب وہ اپنا دل دینے کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنا سر دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود ہے، عمر کے ہاتھ میں وہی ننگی تلوار ہے، مصعب ساتھ ہے، بہن ساتھ ہے، عمر جا رہا ہے۔ دروازے کے ایک سوراخ سے جھانک کر کے دیکھا گیا، بتا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ آنے دو، اگر پیار و محبت کے ساتھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ عمر آئے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، عمر کو بٹھایا گیا کہ عمر کیا ماجرا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آج میں اپنا سر دینے کے لیے آیا۔ عمر کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آئے۔ اب عمر کو قوت و طاقت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر ایمان لے آئے اور نماز چھپ کر ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ عمر نے اعلان کر دیا ہے کہ عمر ایمان لا چکا ہے، اب نماز چھپ کر نہیں ہوگی، اب نماز کھلے عام ہوگی۔ یہ طاقت و قوت، یہ جوش و ولولہ کس نے دیا؟ یہ قرآن کی تعلیم نے دیا۔ جب قرآن کو پڑھا، قرآن نے ان کے دل کے سن کو ختم کیا تو اللہ نے قوت و طاقت عطا فرمائی۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی ضروری ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کی طاقت و قوت سے اپنے آپ کو لے سکیں، اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم کریں، اپنے بچوں کے سینے میں قرآن مقدس کو بالکل جمع
ان بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو دین کی تعلیم سے محروم کر دیا، ان بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی، رب کعبہ کی قسم میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ یہ بچے ہوں گے، میرا اور آپ کا گربان ہوگا، القیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، جہاں پیغمبر اللہ کے برگزیدے بندے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت یہ معصوم کریا کہ ہمارے بچے اور بچیاں میرا آپ کا گربان پکڑ لیں گے، رب سے کہیں گے یا اللہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے دنیا کی تمام ڈگریاں دلانی، دنیا کی تمام ڈگریاں دلائی، لیکن مجھے انہوں نے دین کی تعلیم نہ دی، مجھے قرآن کی تعلیم نہ دی، مجھے رسول کا فرمان نہیں سنایا۔ اے اللہ میرا گناہ کیا ہے؟ اصل مجرم تو یہ ہے، اصل گنہگار تو یہ ہے۔ اے رب کریم ان کو پکڑ کے ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ اے رب کریم ہم تو گنہگار نہیں ہیں، مجرم ہم نہیں ہیں، مجرم تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو بتاؤ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا کوئی انسان رب کے سامنے اس کے سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ کسی مائے کے لال نے وہ دودھ نہیں کیا جو رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ کے سوال کا جواب دے سکتا۔ رب کی قسم اگر اللہ نے ایک ادنا سی نعمت کے بارے میں سوال کر لیا تو انسان پر جواب نہیں دیا سکتا۔ اگر اللہ نے صرف سوال کر لیا میں نے تجھے دو آنکھیں دی تھی تاکہ تو ان کو اچھی طریقے سے استعمال کرے، میں نے تجھے دو آنکھیں دی تھی میں نے قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن تو نے ان آنکھوں سے قرآن تو نہ پڑھا، رات دن فلمیں ڈرامے دیکھنے میں لگا رہا، تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہمارے پاس ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں تھوڑی دیر لذت کی خاطر، انسان کو تب تک مزہ آتا ہے جب تک گناہ کرتا ہے، لیکن پھر دل کے اندر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ اس کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا۔ آزما کر کے دیکھو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، کہیں یہ گناہ لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے، کہیں میری عزت اور آبرو کو پامال نہ کیا جائے، تو پھر اس گناہ کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانا ہے، تو ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط و مستحکم ہونا ہوگا۔ ان بچوں پر مفتی صاحب کی محنت بالکل آیا روز روشن کی طرح چمک رہی کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں، مفتی صاحب نے جو محنت اور جدوجہد کی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، میرا آنا تو پہلی مرتبہ ہوا، ملاقات کئی مرتبہ مفتی صاحب سے ہوئی، لیکن اللہ نے اگر آپ کو کوئی چیز دی ہے تو اس کی قدر کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو، اور جتنا ہو سکے مفتی صاحب سے زیادہ کرو۔ لیکن کام اس وقت لوگے جب آپ مفتی صاحب کے شانہ بشانہ چلو گے، اگر دوری بنا رکھو گے تو پھر کام نہیں لے سکتے۔ کوئی بھی چیز ہو کام لینے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس سے تعلق مضبوط اور مستحکم کرنا پڑتا ہے۔ یہی طلبہ طالبات اب سے پہلے جنہوں نے میرے ایمان کی حفاظت کی، آپ کے ایمان کی حفاظت کی، آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا کہ ایک وقت ہندوستان پر ہو آیا کہ ان انگریز ظالموں نے اتنا ظلم و بربریت کیا کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دی، مسلمان علماء کو زنجیروں کی کھانوں میں بند کیا جاتا اور دہتے ہوئے تیلوں کے اندر ڈالا گیا، سولیوں پر چڑھایا گیا،
ظالموں نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کے اتنے نسخے کہ نہر دجلہ کے اوپر ایک پل بنا دیا گیا تھا، اتنے قرآن کریم کے نسخے اس کے اندر ظالموں نے ڈالے، قرآن کی توہین کی، قرآن کی بے حرمتی کی، اتنے نسخے ڈالے گئے کہ نہر دجلہ کا پانی رب کعبہ کی قسم سیاہ ہو گیا۔ اور ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کے نسخوں کے اوپر سے اپنی گاڑیاں گزارتے، رب کعبہ کی قسم اس وقت تین علماء تھے جنہوں نے اپنی ممبروں کو چھوڑا تھا، جنہوں نے اپنی مسندوں کو چھوڑ کر، نہیں طالب علم تھے جنہوں نے کتابیں چھوڑ کر کے، سر سے کفن باندھ کر کے میدان کان ساز میں نکل کر کے آئے تھے اور یہ کہا تھا اور ظالموں کان کھول کر کے سن لو، تم قرآن کریم کے نسخے مٹا سکتے ہو لیکن یہ میرا معصوم بچہ جو ابھی چلتا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اس کے دل میں جان ہم چلی چلے کر کے اور ناز تک قرآن کریم محفوظ کر چکا ہے، اس کے دل سے قرآن کریم کیسے نکالو؟ اس وقت قرآن کریم کو اگر محفوظ کرنے والے کوئی تھے تو یہ معصوم بچے تھے، قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے اگر کوئی تھے تو یہ معصوم کلی تھی۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ اپنے دل کو کبھی چھوٹا نہیں کرنا، یہ دنیاوی تعلیم صرف دنیا تک محدود ہے اور یہ دین کی تعلیم جب اس دنیا سے انسان رخصت ہوئے گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون سی تعلیم اعلیٰ تھی اور کون سی تعلیم ادنا تھی۔ تو میرے پیارے بزرگوں، نوجوانوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان بچوں سے بھی محبت کرو اور علماء سے بھی محبت کرو۔ اب محبت کے تعلق سے آپ سے آخری بات یہ عرض کرنی، اگر آپ علماء سے محبت کرو گے، اگر آپ ان طلباء و طالبات سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و انعام ملے گا۔